مدینے کی سرزمین تو نہیں، میری جنت یہیں کہیں تو نہیں، ارے ان کے قدموں کا رہنے والا ہوں، میں فرشتوں کا ہم نشیں تو نہیں۔ اور میرے نزدیک حاسد کلام شعر ہے کہ مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، مجنوں ہوا بدنام لیلا کو دل دے کر، ارے میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ سامعین کرام، ویلکم بیک کہتے ہیں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میزبان سیف چیک کے ساتھ۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو ایک سماجی ٹاپک ہے، جو حیدرآباد کے مسائل، جو حیدرآباد کے ایشوز ہیں، جو حیدرآباد کی سوشل سرگرمیاں ہیں، جس میں وہ لوگ جو واقعی ایک اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، جو ایک پردے کے پیچھے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سماجی خدمات میں دن بدن رات دن اپنی خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے خاطر۔ تو ایسے پاکستان میں اور خاص طور پہ حیدرآباد میں لوگ موجود ہیں جو واقعی حیدرآباد کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا جانتے ہیں۔ تو ہم چلیں گے اپنے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حیدرآباد سے، ان کا تعلق ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ممتاز سماجی رہنما ہے عمران سعید صاحب۔ اور سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو، آپ نے اپنا خصوصی اور قیمتی وقت ہمیں دیا رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میں۔ عمران سعید صاحب کا میں تعارف کراتا چلوں۔ عمران سعید صاحب حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں جب سے پینڈیمک سچویشن کریٹ ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس میں اپنی مختلف سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں، جس میں کرونا وائرس کے متعلق اویئرنیس کمپین بھی عمران سعید صاحب نے کی ہے اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے۔ یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے ان کی، جو نان پروفٹ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، صرف انسانی ہمدردی کے لیے یہ کام کر رہی ہے پورے سندھ میں، خاص طور پہ حیدرآباد میں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غریب طبقے میں بھرپور اور بڑی تعداد میں راشن ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے مسائل پر لوگوں کی مدد کی ہے جس میں معذرت کے ساتھ ہماری گورنمنٹ آگے نہیں آتی۔ تو میں فخر محسوس کرتا ہوں میرے ساتھ رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میں آج ایسی سماجی خدمات کرنے والے لوگ موجود ہیں اور افراد جو موجود ہیں، عمران سعید صاحب جنہوں نے واقعی حیدرآباد میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ سر آپ کو سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی جو ایک خدمات ہیں اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طریقے سے آپ انتھک محنت کے ساتھ پورے حیدرآباد میں سماجی خدمات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کیا آپ کی خدمات ہیں حیدرآباد کی عوام کے لیے، کیا آپ کی جو ورکنگ ہے حیدرآباد میں، کیا کیا کرونا وائرس کے متعلق آپ نے ابھی تک کام کر لیے ہیں اور آگے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سیف علی شیخ صاحب اور آپ کی پوری جو وطن نیوز کی ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے، اور آپ نے اس ناچیز کو جو ہے موقع دیا۔ نہیں، در حقیقت آپ ہی ایسے لوگ ہیں جو کیمرے کے سامنے آنے چاہیے حضرت۔ آپ نے موقع دیا، میں آپ کا ایک دفعہ اور شکریہ ادا جزاک کروں گا۔ اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں تک بات ہے حیدرآباد میں مسائل کی، تو مسائل تو پر ہمارے اس حیدرآباد کے اندر جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور ہمیں ورثے میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت جو مشکل وقت ہے جو کرونا کا، اس کرونا کے اس مشکل وقت کے اندر جو یوتھ ویلفیئر سوسائٹی ہے، یہ فاؤنڈر سیکرٹری جنرل سید فہیم الدین صاحب کی ہدایت پر ماشاءاللہ ہم پہلے ہی دن سے آگاہی مہم کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ حصہ لیا، پمفلیٹ کی تقسیم کی گئی اور اس کے بعد ماسک تقسیم کیے گئے، سینیٹائزر اسپرے تقسیم کیے گئے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر جب راشن کے کچھ معاملات ہوئے لوگوں میں، جس طرح کی سچویشن ہے، اللہ پاک اسی مصیبت جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی نہ لے کے آئے، آمین آمین۔ لیکن جو پریشانی کا عالم ہم نے دیکھا نا، جو ہم نے مستحق اور سفید پوش لوگوں کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہوئے یوتھ ویلفیئر سوسائٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت جناب فاؤنڈر سیکرٹری جنرل سید فہیم الدین صاحب کی ہدایت پر ان کو گھر گھر جا کے راشن دیا۔ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد سینیٹائزر اسپرے جو ہے وہ ہم نے تمام مسلک، تمام مذہب، تمام رنگ و نسل کو برائے کار رکھتے ہوئے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں، مساجدوں میں، مدارسوں میں اور مندروں میں، گرجا گھروں میں، تمام ایسی جگہوں پر سینیٹائزر اسپرے کیا۔ سینیٹائزر ایسی جگہوں پر اسپرے کرنے کا مقصد یہ تھا یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کا کہ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی صرف اور صرف خدمت انسانیت کو ترجیح دیتی، بہت بڑا عزم ہے، تمام رنگ و نسل کو جو ہے بالائے کار۔ صحیح صحیح۔ اس کے بعد پھر ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم نے برف کی تقسیم وغیرہ
سیری اور اختیار کی جو ہے نا ماشاء اللہ تقسیم مسلسل جو ہے نا وہ ہماری یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کی جو ہماری ٹیم ہے، میں اس پروگرام کے ذریعے ان کا بھی نام لینا چاہوں گا کہ جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں زمان خان، وہ بھی شروع سے ہمارے ساتھ جو ہے نا اس پر شانہ بشانہ ہمارے چل رہے ہیں. بے شک. اور ان کا بھی صرف جتنے بھی لوگ ہیں نا یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کو نہ کوئی فنڈنگ ہوتی ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی فنڈ وغیرہ. اچھا یہ ساری فائنینس جو ہوتی ہے ساری آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں. اچھا ابھی تک ماشاء ایسا وہ نہیں ہوا کہ ہم نے کسی گورنمنٹ سے کوئی فنڈ لیا ہو یا ہم نے کسی اور ادارے سے کوئی فنڈ لیا ہو یا ہمیں کوئی جو ہے کچھ سپورٹ کرا. نہیں، جو یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، وہی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پاکٹ سے جو ہے نا. اچھا یہ سچویشن جب سے چل رہی ہے تو ساری چیزیں آپ کیٹاگوریکلی جب سے خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. 1991 سے یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کا جو ہے نا وہ قیام ہوا. اس کے بانی و سیکرٹری جنرل سید فہیم الدین صاحب ہیں اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس پورے سسٹم کو لے کے چلتے ہیں. یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو مقاصد ہیں وہ ہیں لاوارث لاشوں کے لیے کفن کا انتظام کرنا، غریب نادر بچوں کے لیے جہیز کا انتظام کرنا، دستکاری اسکول کا قیام کرنا، چیریٹیبل ڈسپینسری کا قیام کرنا. محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے موقع پر یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کا ایک بہت بڑا کیمپ جو ہے وہ کوہ نور چوک پہ لگتا ہے ہر سال یوم عاشورہ. لیکن اس وقت یوتھ ویلفیئر سوسائٹی نے مہر علی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر 25,000 اسکوائر فٹ کے اوپر ایک چیریٹیبل ہاسپٹل قائم کیا. فی الحال ابھی 2 کمرے کی وہ OPD بنائی ہے. OPD کرونا کی وجہ سے جو ہے نا. اچھا یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے؟ اپنی مدد آپ کے تحت چلا. یہ ساری جگہ لینا، یہ ساری چیزیں آپ نے جگہ جو ہے ہم نے گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ منظور کروائی، لیکن اس میں جو OPD وغیرہ جو ہم نے بنائی ہے وہ اپنی مدد آپ. اس میں کسی سے کوئی فنڈ وغیرہ نہیں لیا، کسی سے کوئی چندہ لیا ہو یا کسی سے جو ہے نا، نہیں، صرف اپنی مدد آپ کے تحت. جو بھی والنٹیئر ہیں، جو بھی دوست احباب اس میں یوتھ کے ممبران ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے ذریعے جو ہے یہ کام سلسلہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. میرا بھی پورے پاکستان میں ایسی آرگنائزیشن سے، ایسی NGO سے تعلق ہے جو کام تو کر رہی ہیں، لیکن جب بیہائنڈ دی سین دیکھا جاتا ہے تو وہ فائنینشلی ان کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی ان کے پاس سپورٹ ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ میں نے زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت 91 سے آج تک 2020 تک اپنی مدد آپ کے تحت سروس انجام دے رہے ہیں. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے حیدرآباد کے لیے، اور خاص طور پہ حیدرآباد کی عوام کے لیے، کہ جب تک آپ کے پاس عمران سعید صاحب کے جیسے لوگ موجود ہیں تو آپ کو پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کے ہمسائے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. عمران سعید صاحب سے آگے بھی اور گفتگو کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد جب واپسی آئیں گے تو عمران سعید صاحب سے اور بھی جو ہمارے ٹاپک ہیں، سوشل ایشوز ہیں، اس پر بات کریں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میزبان سیف شیخ کے ساتھ. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. ویلکم بیک. رحمت رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اور آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کے لیے میں ایک اشعار نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب لوگ خدمت کرتے ہیں نا تو ان کو اپریشیٹ لازمی کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب دینی خدمات، انسانی خدمات اور سماجی خدمت کی جائے نا تو ایسے لوگوں کو کیمرے کے سامنے بھی لانا چاہیے اور ان کی خدمات کا لوگوں کے سامنے اعتراف کرنا چاہیے. تو ان لوگوں کے لیے میں اشعار، اور خاص طور پہ میرے ساتھ جو عمران سعید صاحب ہیں ان کے لیے میں ایک اشعار نظر کروں گا کہ مجھے ضرب دے نہ جلال دے. شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر ہے کہ مجھے ضرب دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا با کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ دنیا میری مثال دے. جناب یہ آپ کے لیے اشعار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نیک کاموں کے لیے چن لیا ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام آپ کرنے والے ہیں. عمران سعید صاحب یہ بتائیے گا، حیدرآباد کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان سچویشن کے دوران کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو کل تک صاحب استطاعت تھے لیکن آج
انفارچونیٹلی پاکستان کے حالات نے ان کو اس طرح مجبور کر دیا کہ آپ کو ان تک بھی راشن پہنچانے کی ضرورت پڑی. تو کیا ایسے لوگ دیکھیں آپ نے, اور کتنی بڑی تعداد آپ نے ایسے لوگوں کی حیدرآباد میں اور خاص طور پہ حیدرآباد کے جو آس پاس کے علاقے ہیں اس میں دیکھی ہے آپ نے؟ خاص طور پہ اس کرونا کے حوالے سے اور سفید پوشوں کے حوالے سے اور مستحق لوگوں کے حوالے سے یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو ممبر ہیں نا وہ گلیوں میں اور چھوٹے چھوٹے کچی آبادیوں کے علاقوں میں جا کے جو ہے نا, یہ تو خیر ہمارا مسلسل جو ہے وہ 91 سے جو ہے نا سلسلہ چل ہی رہا ہے کہ مستحق لوگوں میں جو ہے سالانہ رمضان کے اوپر جو ہے وہ راشن وغیرہ تقسیم کیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے جس طریقے کی ہیلپ وغیرہ ہوتی تھی. لیکن اس کرونا کے حوالے سے ایسے سفید پوش لوگ جو بیچارے ہمارے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے, کل تک آپ کے ساتھ کام کرتے تھے, ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, لیکن اس وقت وہ بھی پریشانی کے حالت. اللہ پاک میں کہتا ہوں یہ دوڑ جو ہے وہ دشمن کو بھی نہ دکھائے تو بہتر ہو. صحیح صحیح. اللہ پاک مسلم امہ کے اوپر, تمام مسلمانوں کے اوپر آمین, اللہم آمین, آسانی عطا فرمائے اور ہمیں اس موذی امراض سے اور اس کرونا وائرس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے. آمین آمین. صحیح. تو یہ جو آپ ساری خدمات کرتے ہیں, جتنی ٹائم آپ پراپر وے میں دیتے ہیں, تو اس کا ایک بیسک بنیادی مقصد یہی ہے صرف لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا, یا آپ ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی کام کر رہے ہیں اور جو ہیلتھ کا ہمارا سیکٹر ہے اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے جو اغراض مقاصد ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ لاوارث لاشوں کے لیے کفن کا انتظام کرنا, چیریٹیبل ڈسپینسری کا قیام کرنا, ٹھیک ہے, غریب نادر بچوں کے لیے جو ہے نا وہ جہیز کا انتظام کرنا, دستکاری سینٹر کا قیام کرنا, کوچنگ سینٹر کا قیام کرنا, ٹھیک ہے, تعلیم کے شعبے میں جو ہے نا کام کرنا. یعنی آپ شاید میں ابھی پوری فائل آپ کے پاس لے کے نہیں آیا, اگر میں فائل لے کر آتا تو اس پہ آپ کو ساری چیز جو ہے نا وہ باقاعدہ. اچھا, ایسے سمجھ لیں کہ حیدرآباد میں یا پورے پاکستان میں جو بھی انسان کے مسائل ہوتے ہیں, آیا وہ دینی ہو, دنیاوی ہو, سماجی ہو, معاشی ہو, ان تمام میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ کہنا غلط نہ ہو. ٹھیک ٹھیک ہے, بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو انسان کے, دین کے, دنیا کے, مذہب کے ہر مسائل پر کام کر رہی ہے اور اتنی محنت لگن کے ساتھ, سچائی کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو میرا اور حیدرآباد کی عوام کی طرف سے میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو استقامت دے اور یہ کام تا قیامت آپ کے سربراہی میں حیدرآباد کی عوام کے لیے چلتے رہیں, تاکہ حیدرآباد میں جتنے مسائل ہیں وہ دن بہ دن کم ہو جائیں, اور جب تک آپ جیسے لوگ ہیں یہ حیدرآباد کے مسائل کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ بتائیے کہ حیدرآباد میں سوشل سماجی جو ہمارے کام ہیں اس سے ہٹ کے جو حیدرآباد کے مسائل ہیں اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پانی کے مسائل حیدرآباد میں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق سماجی وابستگی آپ کی زیادہ ہے, تو اس لیے میں سوال کرنا میرا جائز ہے کہ پانی کا بحران بہت زیادہ ہے, گلیوں میں بہت زیادہ گندگی پھیل رہی ہے, اور بھی ایسے مسائل ہیں جو دن بہ دن, ٹریفک کا نظام آپ کے سامنے. یہ وہ شہر تھا حیدرآباد جو آج سے کئی سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو ایک خاص صاف ستھرا شہر کہلاتا تھا, دوسرے شہروں سے لوگ یہاں پر رہنے کے لیے پسند کرتے تھے. لیکن آج آبادی کی وجہ سے اور بہت سے ایڈمنسٹریشن کے ایشوز کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس وجہ سے آپ؟ میں کہتا ہوں حیدرآباد بنیادی مسائل کے حوالے سے جو ہے نا سب سے جو بڑا مین جو مسئلہ ہے وہ ہے سیوریج کا, سیوریج کی نکاسی کا. آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ سیوریج کی جو ہے وہ نکاسی کی جو لائنیں جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. آپ حیدر چوک دیکھ لیں, آپ کوئنو چوک دیکھ لیں, آپ لیاقت کالونی دیکھ لیں, آپ نورانی بستی دیکھ لیں, آپ نئی سوسائٹی دیکھ لیں, آپ لندھی آباد نمبر 12 دیکھ لیں, آپ 10 نمبر کا علاقہ دیکھ لیں. حیدرآباد لندھی آباد کے مختلف علاقوں میں جب ہم جاتے ہیں اور ہم جا کر وہاں پر لوگوں کی جب سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو ہم کرسپونڈنٹ کرتے ہیں, آپ یقین نہیں کرو کہ ہم نے ایسے ایسے علاقے دیکھے ہیں کہ جہاں پر جو میتیں وہ اسی گندے پانی کے اندر سے. اللہ اکبر. یہ ہماری حکومت کے لیے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے اگر ہم اس کو سوچیں اور سمجھیں. تو اگر یہ ہمارے منتخب نمائندے اگر یہ چاہیں تو سیوریج کا مسئلہ میں کہتا ہوں حل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. جب سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. کرونا کے حوالے سے 5 بجے بازار سارا بند کرایا گیا اور بہت سارے معاملے تھے کہ ابھی وقت جو ہے وہ کم ہے, آپ کا بھی ٹائم جو ہے صحیح. تو لہٰذا سیوریج کی بات جو ہے پانی کا مسئلہ, سیوریج کی لائنیں ڈیمیج ہوتی ہیں اور جو واٹر سپلائی کی جو لائنیں جاری ہوتی ہیں
وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے. تو سیوریج کا جو پانی ہے وہ واٹر سپلائی کی لائنوں میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے تمام جب عوام کے پاس جو پانی پہنچتا ہے تو وہ بدبودار اور گندا گلانے والا. اللہ. فلٹر پلانٹ حیدرآباد کے اندر لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, ایسے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے, لیکن جب کام نہیں نلکے کھولتے ہیں صحیح تو نلکوں میں سے پانی نہیں آتا بلکہ ہماری آنکھوں میں سے پانی. اللہ. جو سچویشن جو ہم حیدرآباد کی دیکھ رہے ہیں, بس اس سسٹم پر جو ہے نا اللہ کا رجحان کرے. اللہ اچھا, یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں, معذرت چاہوں گا دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے بہت زیادہ یہ ٹپیکل پوائنٹ ہوگا, لیکن ان کو لانے والے بھی تو ہم ہوتے ہیں نا. جب ہم لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بایوگرافی, ان کا پورٹ فولیو میں پتہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جیسے ابھی عمران سعید صاحب نے کہا کہ میں فائل لے کے آتا تو آپ کو پتہ چلتا میں نے کیا کیا کام کیا ہے. یہی ساری چیزیں جب منتخب نمائندے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم عوام اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ کیوں ڈال لیتے ہیں؟ ہم ان کی بایوگرافی, ان کا پورٹ فولیو, انہوں نے کیا واقعی ہمارے عوام کے لیے, ہمارے علاقے کے لیے کچھ کام کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن ہم معذرت کے ساتھ بحیثیت مسلمان ووٹ دینا جانتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے ووٹ دینا کس کو ہے. اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ جو قاری صاحب موجود ہیں ان سے ایک نعت کے اشعار سنیں گے, اس کے بعد دوبارہ عمران سعید کے ساتھ صاحب کے ساتھ آئیں گے, گفتگو کا آغاز کریں گے. جی رافع صاحب. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا را جیتے جینے لو نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جیتے لو نظارہ یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ, تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اور غلامات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں یوں پہچان جائیں گے, سبحان اللہ, اللہ اکبر. غلامان محمد حشر میں یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی انہیں کنارا یا رسول اللہ, کہ ہوگا حشر میں بھی انہیں کنارا یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. ریحوں سنگے گزارا یا
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری رافع صاحب جو منفرد انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. عمران سعید صاحب یہ بتائیے گا اب کرونا وائرس کے متعلق جو گورنمنٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ایس او پی کے تحت لاک ڈاؤن کو ریلیز کرنے ختم کرنے کا ایک عندیہ دے دیا اور وہ ہو بھی گیا ہے, تو اس دوران حیدرآباد کی عوام کے لیے آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ بات یہ ابھی یہ آنے سے پہلے جو ہے وہ 9 بجے ہماری میٹنگ تھی ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے. انہوں نے تمام جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے رپورٹ جو ہے نا وہ تمام این جی او جو حیدرآباد کے اندر کام کر رہی ہیں ان سے جو ہے نا وہ مانگی تھی, تو ہم نے بھی پوری رپورٹ جو ہے نا ان کو بنا دی تھی. تو ابھی میں اس پروگرام میں آ گیا ان کا لائے عمل جو ہے خاص ڈپٹی کمشنر ہم حکومت کے جو احکامات جو کرونا کے حوالے سے وہ حکومت کے جو احکامات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم علاقے میں لوگوں میں جو ہے عوام کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس دینے پڑا. اس طریقے سے ہم نے جب بھی کوئی پروگرام وغیرہ کیا تو ہم نے سماجی فاصلے رکھتے باقاعدہ گول دائرے بنا کر لوگوں کو یہ بتایا کہ اس وقت دیکھو کرونا سے ہم جیت سکتے ہیں. بالکل یہ قوم پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ جو کچھ کوئی نہیں کر سکتا وہ پاکستانی قوم کر سکتی ہے. بے شک. تو لہٰذا اس جو کرونا کی جو جنگ ہے اس میں سماجی فاصلے رکھتے ہوئے اور جو حکومت کے جو احکامات ہیں اس کو مانتے ہوئے اس جنگ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت جلد جو ہے نا انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد جب تک ہمارے ساتھ موجود ہے تو انشاءاللہ اس وبا سے جلد از جلد ہمارا اس کا وبا کا خاتمہ بھی ہوگا. پاکستان سے پوری دنیا میں جتنے لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہے اللہ ان تمام پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے اور جتنی پریشانیاں ہیں جتنی مصیبتیں جتنی تکلیفیں تمام کو دور فرمائے. رحمت رمضان کی خصوصی نشریات اب اختتام کی طرف گامزن ہے. انشاءاللہ کل ایک دفعہ پھر نئے سفر کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان سیف شیخ کو اجازت دیجیے. رحمت رمضان کی خصوصی نشریات دیکھنا نہ بھولیے گا. پاکستان زندہ باد. ہے رحمت رمضان ہے رحمت رمضان.